الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات و تسبیحات اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہاں کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو ایک تقریر میں یا ایک پورے اجلاس میں بیان نہیں کر سکتے. قرآن کی جتنی بھی عظمت بیان کیا جائے اتنی کم ہے، لیکن کچھ عظمت آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کے ساتھ جو بھی جڑا وہ معزز ہو گیا. اس کتاب کے ساتھ جس کا بھی تعلق بنا اس کا ایک الگ مقام ہو گیا. مثال کے طور پر قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تمام زبانوں میں سب سے بہترین زبان ہے. قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا. قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے بہترین امت بن گئی. قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کے سردار بن گئے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب دے دیا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا. اور قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کے سردار بن گئی، جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا. اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اس رات کے نام پورے سورہ نازل فرما دی سورہ قدر کے نام سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ آج لوگوں نے شب قدر کو چھوڑ کر شب برات کو ترجیح دینا شروع کر دیا. آج لوگ شب برات کی رات عبادت کرتے ہیں. آج کے دن ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو 100 رکعت نمازیں بھی پڑھتی ہیں. آج کے دن کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرتی ہیں. آج کے دن ہمارے مرد حضرات قبرستان پر بھی جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، جبکہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی. لیکن جو چیز اصل ہے، جسے اسلام نے شب قدر کہا ہے، آج ہم اس رات عید کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں. اس رات کے بارے میں قرآن کی صحیح آیات موجود ہیں. خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائیوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس قرآن کا اتنی عظمت، جس قرآن کا یہ مقام ہو، آج ہم مسلمان اس قرآن سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اگر ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے کیا کہیں گے؟ میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی شکایت کر رہے ہیں۔ وقال الرسول، رسول نے کہا یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب دور صحابہ کرام کا دور تھا، وہ صحابہ جن کی زندگی کا معمول تھا، جن کے لائف کا شیڈیول تھا کہ جب وہ صبح کی شروعات کرتے قرآن کی تلاوت سے کرتے، جب وہ رات کو بستر پہ جاتے تلاوت کلام پاک کو پڑھ کر جاتے، جن کی زندگی میں، جن کے شب روز میں، جن کی زبان ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اس صحابہ اکرام کے دور میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے تھے؟ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، جس کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، بڑی مہارت اس کو حاصل تھی۔ جب وہ لوگوں کو جو ہے کہانی کس سے سنانے لگا، اب قرآن کے سننے والے کم ہو گئے، لوگ نضر بن حارث کے پاس جانے لگے۔ جب لوگ نضر بن حارث کے پاس جانے لگے تو اس وقت اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مکہ والے صرف اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے، وقال الذین کفروا، کفار مکہ کہا کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے اندر وہ اٹریکشن ہے کہ لوگ سننے کے لیے آتے تھے، لیکن پھر بھی مکہ والے منع کرتے، او لوگوں قرآن کو مت سنو۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ مکہ کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے محمد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو یہ کہانی کسے کیوں سنا رہے ہو؟ تم لوگوں کو یہ شعر و شاعری کیوں سنا رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو مال چاہیے تم اس سے مال لے لو، تم کو عزت چاہیے تم مکہ کے سردار بن جاؤ۔ اللہ کے نبی خاموش ہو کر سنتے رہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کیا آپ میری بات کو سنیں گے؟ کہاں سناؤ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے سورہ فصلت کی تلاوت کی، حامیم وتنزیل من الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے نبی قرآن کے بھی آیت پڑھتے گئے، عتبہ بن ربیعہ خاموشی سے سنتا رہا، خاموشی سے سنتا رہا اور اپنی قوم کے پاس گیا اور قوم کے لوگوں سے کہنے لگا، او لوگوں محمد کو اسی حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جو محمد جو کلام پڑھ رہا ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ ضرور بہت خاص کلام ہے۔ میرے بھائیوں کلام کے اندر وہ اٹریکشن ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور آج بھی کتنے غیر مسلمین ایسے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ اس بات پر کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں قرآن کو سننے کے بعد سکون ملتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر امام حرم یاسر الدوسی کی سورہ مؤمنون کی ایک آیت کریمہ بہت ٹرینڈ پر چل رہی تھی۔ کتنے غیر مسلمین نے اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد، اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس پر کمنٹ کیا، I don't understand Arabic but I feel peace۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عربی سمجھ نہیں آتی لیکن ہاں مجھے اس کو سننے کے بعد سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون تو اللہ کے ذکر میں ملنے والا ہے۔ لیکن آج ہم سکون کی تلاش میں ہیں،
آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، اور ہر شخص اسی کی تلاش میں ہے۔ میرے بھائیو، سکون چاہیے تو آؤ، دیکھو سکون کہاں ملنے والا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں قرآن کو سنو، بند کمرے میں ہو، لائٹ بند کر لو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنو۔ آپ کو اگرچہ پورا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری لینگویج عربی تو ہے نہیں، لیکن واللہ ایک ایسا سکون ملے گا، آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، دل نم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر سکون ہے۔ یہ قرآن تو وہی کتاب ہے جس کو سننے کے بعد بڑے سخت دل والے بھی، بڑے سخت دل والوں کا بھی دل موم ہو جاتا ہے۔ مکہ کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام تھا فضیل بن عیاض۔ اتنا سخت دل اس کا تھا، لوگوں کے اندر ان کا اتنا خوف تھا کہ جب رات ہو جاتی تھی کہ لوگ ان کے علاقے سے نہیں گزرتے، کہتے تھے نہیں یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو فضیل بن عیاض ہمارے مال کو لوٹ لے گا۔ ایک مرتبہ فضیل بن عیاض ایک مکان کی چھت پہ تھے، ڈاکہ ڈالنے گئے ہوئے تھے۔ اللہ کا ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد تمہارے دل لرز جائیں؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر اپنی چوری کو، اپنی ڈکیتی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو سننے کے بعد قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے جو دل کو نم کر دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، آج ہم قرآن کو سننا نہیں چاہتے۔ آج اگر امام صاحب نماز کو تھوڑی لمبی پڑھا دیں، فوراً مقتدی کی آواز آتی ہے، حافظ جی نماز کو تھوڑی مختصر پڑھاؤ۔ آج ہمارے دل کو کیا ہو گیا ہے میرے بھائیو؟ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر چور چور ہو گیا ہوتا۔ لیکن آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمیں عزت مل جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمیں طاقت مل جائے، قوت مل جائے، تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یہ وہ کتاب اللہ رب العالمین نے جو نازل کی، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو عزت دیتا ہے۔ آج ہم عزت کی تلاش میں ہیں، تو میرے بھائیوں ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ جب صبح کی شروعات ہوگی ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی بن کر کے آیا تھا، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کب ہم قرآن کو پڑھیں گے تب، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، جو تمام کی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ یہ قرآن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اگر ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گی اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرأوا القرآن، او لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارش کرے گی۔
میرے بھائیوں اس سے بہترین انویسٹمنٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو کریں مرنے کے بعد ہمارے کام آئے، اور صرف کام نہیں آئے بلکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ یہی قرآن ہے، وہ یہی قرآن ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر تلاوت کریں گے، ہم دنیا کے اندر ہم قرآن کو سنیں گے، کل روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قرآن ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ بندہ جو تیرا بندہ ہے یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ تیرا یہ بندہ دنیا کے اندر تیری کلام کو پڑھا کرتا تھا، تیرے کلام پر عمل کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اگر عزت چاہتے ہو تو، اگر عزت نہیں چاہیے ذلیل ہو لینا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر صرف ذلیل ہوں گے، نہیں، اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر دھتکار دی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص میرے ذکر سے منہ کو موڑے گا، جو شخص میرے ذکر سے منہ کو پھیرے گا، کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اندھے ہو کر اٹھائے جائیں؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے زندگی کا معمول بنا لو۔ کم از کم ایک پیج ہی صحیح، لیکن قرآن کو ہم ڈیلی پڑھیں گے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو اتنا سمان دے دیا، آج ہم قرآن کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں قرآن تب کھلتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں قرآن تب کھلتا ہے جب گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں قرآن تب کھلتا ہے جب محلے کے اندر کسی کی غمی پڑ جائے، کسی کو بخشوانے کی کتاب میں آج قرآن بنا لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ بقرہ کی اسٹارٹ آیت میں ایک دم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذرا غور کرو جس قرآن کے اندر، ذرا غور کرو وہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت بنے، جو قرآن ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کرے، ہم اس قرآن کو کیوں چھوڑے؟ میرے بھائیوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہم پڑھ نہیں پاتے، ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔ میرے بھائیوں کبھی آپ غور کریے، دنیا کے اندر ہم ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ہم محنت کرتے، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت کیوں نہ کریں؟ کتنے بزرگ حضرات ایسے ہیں قبر میں پاؤں لٹک چکا ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے جب اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا میرے بندے تو نے میرے کلام کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ کیا ہم اللہ کے سامنے یہی جواب دیں گے اے اللہ تیرا کلام تو بڑا مشکل تھا؟ اگر قرآن مشکل ہوتا تو آج ہمارے اسی علاقے کے کتنے ایسے بچے ہیں جو 8-10 سال کی عمر میں ہیں، پورا قرآن انہوں نے یاد کر لیا ہے۔ اگر قرآن مشکل ہوتا تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک بغیر دیکھے انہیں کبھی بھی یاد نہ ہوتا۔ یہ قرآن آسان ہے، خود اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ آسان زبان میں ہے کوئی پڑھنے والا؟ میرے بھائیوں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھتے اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔